جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ ذوالحجہ کے اس پورے عشرے میں یکم سے لے کر 10 تک اپنے جسم کے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی، کہ جب ذوالحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے اور اس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اس جانور سے قربانی کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے، فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ تراشے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ نہ تو اپنے جسم کے بالوں کو کاٹے اور نہ ہی وہ اپنے ناخن کاٹے، لیکن یاد رکھنا یہ حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو قربانی نہیں کر رہا، اگر وہ 10 دنوں میں اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کاٹے گا اور پھر قربانی والے دن ان بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹے گا تو اسے بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ نسائی کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک منیحہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اس منیحہ کی قربانی کر لوں؟ منیحہ کا مطلب ہے ادھار پر لیا ہوا جانور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اس منیحہ کی قربانی نہ کرو، بلکہ تم عید والے دن اپنے بال کاٹ لینا، اپنے ناخن تراش لینا، اپنی مونچھوں کے بال تراش لینا، زیر ناف بالوں کو کاٹ لینا، تو اللہ کے حضور تمہاری قربانی ان چیزوں سے پوری کر دی جائے گی۔ مطلب کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا، قربانی والے دن وہ یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔